اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 114 میں استقبال کرتی ہوں. ہم لوگ کا سورہ یاسین اسپیشل سورہ سیریز چل رہا ہے اور ہم لوگ آیت نمبر 67 تک ہم لوگوں نے کل کمپلیٹ کیا تھا. انشاءاللہ آج ہم آگے کی آیت سے شروع کریں گے. تو کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میں پوچھ لوں کہ بھئی آپ لوگ کیسے ہیں؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اوکے چلیے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے صحت کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو چلیے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آیت نمبر 68 سے. تو کل ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم لوگ کیا دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ترغیب دلا رہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا پاور اتنا زیادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو تمہاری آنکھوں کو موند دے اور تمہارے کو جہاں پر تم ہو اپنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ مسح کر دے، وہیں پر روح قبض کر دے، وہیں پر تم کو پتھر بنا دے، وہیں پر جو ہے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ہمارے جو ہے منہوں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو مجرم ہیں ان کے منہوں پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے ہی خلاف گواہی دیں گے. اور شیطان کی اطاعت اور پیروی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو تم سوچو کہ تم کس کی عبادت کرو گے، شیطان کی عبادت کرو گے، شیطان کی پیروی کرو گے، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز بتا دی. اور پھر شیطان جو ہے بہت سارے لوگوں کو پہاڑ جیسے یعنی کہ بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور 9,999 لوگ جہنم میں جائیں گے تو ایک جنت میں جائے گا. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم کو اپنی فکر بھی کرنا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے افلم تکونوا تعقلون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے، آخرت کا اتنا بڑا تمہارا نقصان ہونے کی پاسبلٹی ہے تو پھر تم کیا اس میں غور نہیں کریں گے اور عقل سے کام نہیں لیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ دیکھے. جنت کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ آراستہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جو چاہا انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا. یعنی کہ دیکھیے کہ دنیا میں جو ہے انسان کو اللہ من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا ہے. اپنی مرضی سے نہیں گزارنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے. تو آخرت میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہم کو من چاہی زندگی عطا کریں گے جو دل چاہا. یعنی کہ دنیا میں دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں پر جنت میں اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو بھی حلال کر دیں گے. جس طریقے سے ہے کہ بھئی شراب دنیا میں حرام ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جنت میں اس کو جو ہے حلال بنا دیں گے اور بہترین طریقے سے وہ عطا کریں گے. یعنی کہ دنیا کی شراب کی جیسا گندا شراب نہیں رہے گا بلکہ بہت ہی اچھا. تو بہترین چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں پر ملے گی جو دل چاہا. اب یہاں پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر جو ہے یعنی کہ تمام جو ہے جائز انٹرٹیننگ کی چیزیں ہیں وہ دیکھتا ہے، حرام چیزیں اسے رکتا ہے. قیامت میں اللہ تعالیٰ کو بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ سننا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہاں پر گھومنا ہے. جو چاہے گا وہ اس کو عطا کیا جائے. آخرت کے لیے خواہش کرے گا، آخرت میں جنت میں خواہش کرے گا وہ انسان کو عطا کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تمام نعمتیں نوازے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے سلام کا مستحق بنائے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنائے
تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 66 اور 67 میں جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چاہے تو چہرہ بگاڑ دے یا آنکھوں کو اس کی موند دے. تو اب اس میں آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو ہم اس کی ساخت کو الٹا دیتے ہیں. یعنی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کہ ہم جس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ساخت کو الٹ دیتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پلٹا دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا بھلا پھر تم نہیں عقل سے کام لوگے. اب دیکھیے کہ ایک انسان جو ہے جب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتے چلے جاتی، جیسا جیسا جو ہے وہ بوڑھا ہوتے چلے جاتا، انسان کتنا زیادہ بے بس ہوتے جاتا، رائٹ. پر انسان چاہ کر بھی کیا اپنی ایجنگ پروسیس جو ہے کیا اس کو سٹاپ کر سکتا؟ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک مس کرنا ایسا ہے کہ چہروں کو بگاڑنا ہے، پر دوسری طرح ایون جو عمر جو بڑھتے چلے جا رہی وہ بھی ایک طرح کا جو ہے مس کرنا ہے چہرے کو. یعنی کہ جو اتنا تر و تازہ خوبصورت جو چہرہ تھا کیا بڑھاپے میں وہ چہرہ سیم رہتا؟ یعنی کہ جیسا بہت ہی خوبصورت ماڈلز ہوتے ہیں، ہیروئنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو لوگ جو ہے اپنے چہرے کی وجہ سے جو ہے پہچانے جاتے، مس ورلڈ مس یونیورس ہوتے ہیں. پر آپ دیکھیے کہ جیسا جیسا وہ انسان بوڑھا ہوتے جاتا ان کا چہرہ جو ہے تبدیل ہو جاتا، اسکن جو ہے لٹکنا شروع ہو جاتی، جھرلیاں پڑ جاتے اس کے چہرے پر، وہ چہرہ کے اوپر جو بیوٹی تھی وہ پوری ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ بولے اس پر بھی غور کرو، یہ بھی ایک قسم کا چہرے کا مس کرنا ہے. اور پھر انسان کی پوری تخلیق کا جو ہے یعنی کہ تبدیل ہو جا رہی. انسان جیسا جیسا بوڑھا ہو جاتا وہ جو ہے یعنی کہ بے بس ہوتے جاتا، وہ کمزور ہوتے چلے جاتا، اس کے جو ہے آنکھ کمزور ہو جاتے، یعنی کہ جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہتے، اس کے دانت جو ہے جھڑنا شروع ہو جاتے، اس کے کان کو کم سنائی دیتا، اس کی جو انرجی لیول رہتا وہ ڈاؤن ہو جاتا، اس کی صلاحیتیں ختم ہونا جو ہے شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اگر تم اس پر بھی غور کریں گے تو تم کو سمجھ میں آ رہا. اب دیکھیے کہ جیسا ہم لوگ شروع سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک ہے ظاہری ایگزامپل، اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے ایک اسپرچل میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ سب تمام چیزیں جو ہے کیا ہے، ٹیمپرری ہے. یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا. یہ ہمارے جو ہے یعنی کہ جو عمر ہے، جیسا جیسا ہم آئینے میں جب دیکھتے ہیں بال سفید ہو رہے تو یہ ایکچولی ہمارے لیے ریمائنڈر ہے ہمارے اختتام کا، کہ ہماری زندگی جو ہے ختم ہو رہی، ہم کو جو ہے ختم ہونا. اسی لیے دیکھیے کہ جب ایک انسان جب جو ہے بچہ رہتا تو وہ اس کی نظر ہمیشہ اونچائی کی طرف رہتی، اوپر دیکھتے رہتا، اور نیچے رہتا رینگتے رہتا اوپر دیکھتا. اور جو بوڑھا انسان رہتا وہ اس کی نظر ہمیشہ جو ہے نیچے رہتی، یعنی کہ جھک جاتا نا، اس کی کمر جھک جاتی، اس کے شولڈرز جھک جاتے، تو وہ جو ہے زمین پر ہمیشہ اس کی نظر رہتی جہاں پر اس کو اب عنقریب جو ہے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ جو جیسا آنکھ کمزور ہو گئی، دانت چلے گئے، ہر چیز جو ہے ختم ہو رہی، تو ایک دن تم کو بھی ختم ہونا ہے. تم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بھی ختم کر دے گا. یہ عمر کا بڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکچولی ہمارے جو ہے آخرت کا ریمائنڈر ہے، ہمارے اختتام کا ریمائنڈر ہے. ایک زمانے میں جب عمر جو ہے جوان جب رہتی ہے تو انسان جو ہے اپنی تمام چیزوں کے عروج پہ رہتا، خوب طاقت رہتی، خوب جو ہے مختار رہتا، وہ انڈیپینڈنٹ رہتا، جو چاہے وہ کر سکتا، پیسہ کماتا، ہر چیز جو ہے انہیں کرتا، اور جو کھانا ہے کھا سکتا، جو پہننا ہے پہن سکتا. بعد میں دیکھیے کہ اتنا جو طاقتور انسان ہے اب جو ہے کمزور، دوسروں کا محتاج، یہاں تک کہ اپنے جو ہے بیسک ضرورتوں کے لیے، کھانا کھانے کے لیے جو ہے ہاتھ اٹھا کر اپنے جو ہے منہ تک وہ کھانا نہیں لے کے جا سکتا، اپنے آپ کو گندگی سے صاف نہیں کر سکتا، کسی اور کی مدد کی جو ہے ضرورت ہے. ایک زمانے میں انہیں کیا ہے بہترین جو ہے طاقتور تھا، بہترین جو ہے اپنے آپ کو جو ہے باصلاحیت اور جو ہے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا تھا. اور جیسے جیسے عمر ہو گئی تو انسان جو ہے کیسا کمزور ہو جاتا. دیکھتے نا کہ اتنا جو ہے بیسٹ اوریٹر رہتے ہیں، پر بعد میں جو ہے جیسا عمر ہوتی تو وہ سٹیمر کرنا شروع کر دیتے، ان کی زبان جو ہے لڑکھڑاتے رہتی. اور وہ جو ہے اتنے جو ہے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اور جو ہے خوب جو ہے ریسرچ کرنے والے
آخری میں جب زمانہ آتا تو وہ جو ہے اپنا نام بھی بھول جاتے، اپنی جو ہے اصلیت بھی بھول جاتے، بار بار جو ہے ان کو بھولنے کی عادت ہو جاتی۔ تو دیکھیے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہی کہ یہ عمر بھی جو ہے تمہاری ایکچولی آخرت کی ریمائنڈر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے تھے نا، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے بہت شدید بڑھاپے سے اللہ تعالیٰ میری جو ہے حفاظت فرما، اس سے جو ہے پناہ طلب کرتے تھے، کیونکہ شدید جو عمر ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی، جہاں پر انسان اتنا بے بس ہوتا۔ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا بے بس ہے، تو جب جب کوئی دوسرے اس کی جو ہے مدد کرتے ہیں، اس کو جو ہے صاف کرتے ہیں، اس کی جو ہے یعنی کہ گندگی کو جو ہے اس کے جسم سے دور کرتے ہیں، تو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم کہ وہ بے بسی کا وہ یعنی کہ کیا کیفیت ان کے دلوں پہ رہتی، کیسے ان کے دلوں پر جو ہے فیلنگز آتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی آزمائش ہے، تو اس سے ویسے پناہ بھی چاہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ افلا یعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے، کیا پھر تم جو ہے سوچو گے نہیں کہ یہ جو ایجنگ ہے یہ ایکچولی تمہارے لیے آخرت کا ریمائنڈر ہے کہ تم کو بھی اب ختم ہونا ہے۔ جیسے جیسے تمہاری جسم کی جو ہے چیزیں کمزور ہوتے چلے جا رہے، تم سے جو ہے واپس لے لیا جا رہا، ویسے ہی اب ایک وقت آئے گا جب تمہاری جو ہے زندگی بھی تم سے واپس لے لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، یعنی کہ شاعری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے خود گواہی دے رہے اور بول رہے کہ ہم اس کو شعر نہیں سکھائے۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ بول رہے؟ کیونکہ وہ زمانے میں جو ہے جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ شاید یہ جو ہے شاعری ہے، کیونکہ قرآن اتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے جو ردم میں جو یعنی کہ جس طریقے سے جو اینڈ ہوتی ہے آیت، وہ کتنی خوبصورت ردم میں جو ہے اینڈ ہوتی، ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہی، بیلنس جو ہے وہ آیت رہ رہی، تو وہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آخر ایسا ایسا کلام ہے۔ تو اب ان کے نزدیک جو ہے ان کو اس کے لیے جو ہے ورڈ نہیں ملتا تھا، یا پھر وہ لوگ جو ہے اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے، تو اس کو جو ہے میکزیمم جو وہ لوگ بولتے تھے وہ یہ بولتے تھے کہ یہ شاعری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زمانے میں جو ہے شاعری کا بہت عروج تھا، اور شاعری کو جو ہے بہت ہی اونچا مانا جاتا تھا، بہت ہی جو ہے شاعر کو جو ہے بہت ہی اونچا انسان مانا جاتا تھا، اور شاعری اس کی پورے جو ہے عرب میں پسند کی جاتی تھی، اور اس کی بہت واہ واہی ہوتی تھی، اس کی عزت جو ہے اس کی شاعری کی وجہ سے رہتی تھی۔ تب یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ کیا ہے کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے، یا کبھی جو ہے اس کا اثر جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہیں سکھایا ہم نے اس کو شاعری، اور نہ اس کو یہ چیز زیب دیتی ہے، وما ينبغي لہ، نہ اس کو جو ہے یہ زیب دیتی ہے، اس کو جو ہے سوٹ بھی نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کہ شاعری جو ہے کوئی جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام نہیں ہے اسلام کے نزدیک، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو سوٹ بھی نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جیسا سیرت میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ شاعری سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا، کبھی اپنی زندگی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعر نہیں لکھا، کوئی شاعری نہیں لکھی، کوئی جو ہے کبھی بولے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پسند کرتے تھے البتہ کچھ اچھی شاعری ہے تو پسند کرتے تھے، کبھی کبھی جو ہے کچھ ریپیٹ کر لیتے تھے۔ جیسا ایک واقعہ آتا ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو بہت ہی غم کی حالت میں جو ہے ایک شاعری لکھا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ اچھا تم وہی شخص ہے نا جو یہ شاعری لکھے تھے، اور پھر اس کی شاعری کو ریکلیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں کہ جو ہے تم نے یہ کہا تھا نا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شاعری کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور ریپیٹ کرتے کرتے جو ہے کچھ جو ہے ایک لائن پر آتے ہیں جہاں پر جو ہے دو قبیلوں کے نام رہتے، ٹھیک ہے۔ تو اخرا اور جو ہے ایک جو ہے اوینا، جو دو ٹرائبز رہتے تو اس کا نام رہتا، تو وہ اخرب اور اوینا کا جب ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام کو جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے، تو پہلے اوینا بولتے پھر اس کے بعد اخرب بولتے۔ تو جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ترتیب ایسی ہے۔
تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو کیا اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے مطلب اتنی بڑی چیز، حالانکہ اگر شاعری کے اعتبار سے دیکھیں تو آگے پیچھے ورڈ جب ہوتے ہیں تو اس کی جو ردم ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھے اور اس کو جو ہے آگے پیچھے کر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے یہ بات سچ کہی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ واقع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی، نہ آپ کو یہ زیب دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر جو ہے یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں سکھائی، بلکہ یہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بلکہ یہ جو قرآن ہے یہ ایکچولی ایک ذکر ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے، نصیحت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ تو بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک ریمائنڈر ہے. اور دیکھیے کہ ریمائنڈر جب ذکر کی بات آتی ہے، نصیحت کی بات آتی ہے، ریمائنڈر کی بات آتی ہے، تو ریمائنڈر کہتے ہی اسی چیز کو جو بار بار جو ہے کیا جائے. ٹھیک ہے، ریمائنڈر ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار جو ہے یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے وہ قرآن مبین، اور یہ روشن قرآن ہے. مبین کا مطلب اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے آیت میں پڑھے تھے نا، آیت نمبر 17 میں کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اس میں کیا ہے، مبین کا مطلب کیا ہے، جو کھلم کھلا ہے، روشن ہے ایک دم، جو ہے اس کے اندر جو ہے کلیئرٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تو قرآن ایسا ہے جو انٹلیکچولی اپیل کرنے والی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہے اگر اس پہ غور اور فکر کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریمائنڈر ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے. اور یہ کس وجہ سے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لِيُنذِرَ، کہ تاکہ جو ہے خبردار کریں، تاکہ جو ہے ڈرائیں، تاکہ انذار کرے. کن کو انذار کرے، من کان حیًّا، کہ اس کو جو زندہ ہے، یعنی کہ زندوں کے لیے قرآن جو ہے ریمائنڈر ہے. ایک زندہ کیا ہے کہ جو جس کا ضمیر زندہ ہے، ایک مطلب کیا ہوا، حیّن کا مطلب جس کا ضمیر زندہ ہے ان کے لیے ریمائنڈر ہے. اگر ضمیر مر چکا ہے اور جو ہے یعنی کہ ان کا دل جو ہے اگر مردہ ہے تو پھر وہ ان کے لیے ریمائنڈر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ریمائنڈر ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. اور دوسرا جو ہے اگر ہم اس کا لٹرل میننگ لیں گے تو قرآن ایکچولی زندوں کے لیے ہے، زندوں کے ہدایت کی کتاب ہے. جب تک زندگی ہے، جب تک جو ہے سانس میں سانس ہے، یہ قرآن انسان کو جو ہے فائدہ دے گی. یہ قرآن وہ نہیں ہے جو انسان کے مر جانے کے بعد جو ہے لوگ ان کے اوپر جو ہے پڑھ پڑھ کر جو ہے بخشتے جائیں، یا ان کے جو ہے سامنے جو ہے میت کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، یا میت کے جو ہے مرنے کے بعد جو ہے اس کو پڑھ کر جو ہے بخشے اور یہ سمجھے کہ ان کو فائدہ دے گا. نہیں، یہ قرآن کس کو فائدہ دے گا، یہ قرآن زندوں کو فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتا رہے کیونکہ جب انسان زندگی میں اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کی زندگی کو جو ہے اصلاح کرنے کا ذریعہ بنے گا، برائی کو چھوڑنے اور اچھائی کو اپنانے کا جو ہے ذریعہ بنے گا، اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. تو دنیا میں جب زندہ ہے تو فائدہ ہے، مر جانے کے بعد اس کا کیا فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے کوئی اور اگر پڑھ رہا تو جو پڑھ رہا اس کے لیے فائدہ ہے. جو مر چکا ہے، جس کے نام عمل بند ہو چکے ہیں، تو اس کو یہ ٹرانسفر کیسا ہوگا، اس کو یہ قرآن جو ہے کیسے پہنچے گا. یہ قرآن جو ہے مرنے کے بعد بخشنے سے نہیں پہنچتا. ہاں البتہ سامنے والا اگر ہم کو جو ہے قرآن سکھایا ہوا ہے، جیسے والدین اولاد کو جو ہے قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سکھانے میں جو ہے مدد کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی جو استاد ہے انہوں جو ہے قرآن سکھانے میں، یا کوئی جو ہے چچا یا رشتہ دار یا پھر بھائی بہن، تو اگر مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے اس کو پڑھتا ہے تو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی جو ہے ان کو وہ اجر ملے گا، کیونکہ یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے جو نافع علم، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ جو بخشنے کا سسٹم ہے یہ جو ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان کی جو ہے ایجادات ہے، جس کا جو ہے اپنے اسلام سے یا حقیقت سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ قرآن اور سنت کے خلاف ہونے والا یہ عمل ہے. یعنی کہ انسان جو ہے یہ تصور کر رہا کہ کوئی بھی جو ہے قرآن پڑھ لیں، یا کسی کو جو ہے پیسے دے کر جو ہے قرآن پڑھواتے جائیں اور بخشواتے جائیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ انسان خود زندگی میں کبھی قرآن کو نہ کھولا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا، تو پھر مرنے کے بعد پڑھنے کا کیا فائدہ، جبکہ اعمال نامے جو ہے بند ہو گئے اس کے. اب اس کا کوئی عمل جو ہے اب جو ہے اس کا فائدہ نہیں دے گا. کوئی جو ہے کتنا بھی کچھ پڑھ لیں اور کتنا بھی بخش دیں
اس کو وہ چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، فائدہ پہنچانے والی چیز اگر مرحومین کے لیے کوئی ہے تو پھر وہ جو ہے دعا ہے، چاہے وہ کوئی دنیا والے جو ہے دعا کرے تو وہ دعا اس کو فائدہ پہنچائے گی، اولاد کا جو ہے عمل صالح اس کو فائدہ پہنچائے گا، یا پھر جو ہے کسی کا ان کے نام سے صدقہ کرنا جو ہے فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہ بھی کیا بنا پر فائدہ پہنچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اسی لیے وہ چیز فائدہ پہنچائے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تاکہ یہ خبردار کرے اس کو جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر، یعنی کہ اگر یہ اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ پھر ان کے اوپر ثابت ہو جائے گی، عذاب ان کے اوپر آ جائے گا، کیونکہ انہوں جو ہے کافر ہے۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ جو جان بوجھ کر جو ہے مانتا ہے، معلوم ہے سب چیزیں، اس کے باوجود بھی پھر وہ انکار کرتا ہے یا چھپاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ ایسے کافروں پر عذاب چسپاں ہو کر رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بولے اولم یرو انا خلقنا، کہ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، انا خلقنا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو، اب دیکھیے کہ یہاں پر دیکھنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا نہیں دیکھے، یعنی کہ غور نہیں کرے، کریشن کو نہیں دیکھے، اپنے اطراف جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم جو 3 سورسز دیکھے تھے نا ہدایت کے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا اس کے اوپر دیکھ کر غور نہیں کر رہے ان لوگ کہ انا خلقنا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا، لہم مما عملت ایدینا، کہ ان کے لیے ان میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جو ہے تمام چیزوں کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کیا اس میں، یعنی کہ یہ جو تمام جو کائنات ہے، کیا اس میں غور و فکر نہیں کر رہے؟ اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ذکر کر رہے وہ کس کا کرے؟ انعامن فہم لہا مالکون، کہ مویشیوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے جو ہے پیدا کرے، پر اس میں اللہ تعالیٰ جو یہاں پر جو ذکر کر کے ہم کو جو ہے یاد دہانی کروا رہے وہ یہ ہے کہ مویشی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اب وہ ان کے مالک ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، پر مالک کون ہے؟ ہم ہیں۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا تو اونر کا مطلب اس کے اندر جو ہے آیا، یا پھر جو ہے دوسرا کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کنٹرول دیا ہے۔ یہ جو مویشی کا مطلب کیا ہے؟ کیٹل کو کہتے ہیں، کیٹل جو ہم جو پالتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، وہ وہاں پر عرب میں جو ہے اونٹ پالا جاتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تمہارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ دیے، جانوروں کو تمہارے کنٹرول میں دیا، مویشی کے علاوہ۔ اب جیسا گھوڑے ہے، دیکھیں کہ اتنا سرکش گھوڑا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں بنا دیا، ٹھیک ہے۔ گائے کو ہمارے کنٹرول میں بنا دیا، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر دیکھیں کہ یہ ایک ظاہری، پھر سے سیم وہی بات آ گئی کہ ایک ظاہری اگزامپل ہے، پر اس کے اندر ایکچولی ہمارے لیے اسپرچول لیسن اس کے اندر ہے۔ کیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے سبق؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کیٹل کو بنائے اور اس کا تم کو مالک بنائے، اور وہ مالک بنا کر اب تم اس کے اوپر قابو پا گئے، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے انعام جو ہے، کیٹل جو ہے، تمہارے سامنے کیا ہے؟ سبمیٹڈ ہے، تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے، تم جیسا چاہے اس کو جو ہے اپنے طریقے سے جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے۔ پر امیجن کرو کہ اگر وہ جو ہے سرکش ہو جائے، یا پھر جو مقصد کا تھا وہ تم کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچائے، تو تم اس کا کیا کرو گے؟ جیسا اگر گائے ہے، اگر گائے جو ہے مقصد سے رکھے کہ بھائی وہ دودھ دے گی، اگر وہ دودھ دینا بند کر دے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ ذبح کر کر اس کی بریانی بنا کر کھا لو گے، رائٹ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر ایک جو ہے جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹیمپرری مالک بنایا، حالانکہ تم اس کے خالق نہیں ہیں، تم کو مالک بنایا، اور اگر وہ تمہارے جو بنانے کا مقصد ہے اس کو اگر انہیں پورا نہیں کر رہا، تو تم اس کو جو ہے ختم کر دو گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایکچولی تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا مالک بھی ہے، اور تم جو ہے اگر اپنے جو مقصد ہے اس کو نہیں پورا کرو گے، تو پھر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تم کو ختم نہ کرے؟ پھر کیا چیز روکیں گی اللہ تعالیٰ کو کہ تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مٹا نہ دے، تم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ختم نہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ یہ ایک ریمائنڈر ہم کو دے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو وہ انعام کو، کیا ہے وہ؟ ذللناہا لہم فمنہا، کہ وہ جو ہے تمہارے سامنے مطیع اور فرما بردار ہے، تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے، اور تو اور تم کیا کرتے ہو؟ اس میں سے جو ہے کچھ پر سواری کرتے ہو، یعنی کہ جیسا کیمل ہے، تو ڈیزرٹ میں دیکھیں کہ چلنا، وہ مٹی میں چلنا اتنا مشکل ہے،
پر کیملز کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ اس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ اس میں سے جو ہے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ تم اس کو اپنے لیے جو ہے غذا بھی بناتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں سے جو ہے مویشی ایسے ہیں جس سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو، یعنی کہ اس کے جو ہے اسکن سے، اس کے جو ہے ہارن سے، اس کے فر سے جو ہے تم اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو، وول بناتے ہو، اور وہ مشارب، اور تمہاری جو ہے پینے کی بھی چیز ہے، کیمل یعنی کہ جو ہے جیسا دودھ ہے تو تم اس سے جو ہے مشروب بھی حاصل کرتے ہو، افلا یشکرون، کیا یہ تمام نعمتوں پر غور کر کے ابھی بھی تم جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اور شکر کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکا دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایمان لانا، تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا تم پھر ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ نعمتوں پر غور کر کے پلٹو گے نہیں اور اپنے مقصد کو سمجھو گے نہیں؟ اور دیکھو کہ کیسا جانور تمہارے سامنے جو ہے ایک روٹی ڈالنے پر وہ جانور تمہارے سامنے ذللنا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے سامنے عاجز ہے، تمہارے سامنے ہمبل ہے۔ ذللنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمبل جو ہے تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے، مطیع اور فرما بردار ہے، کس وجہ سے؟ تھوڑے سے چارے کی وجہ سے، تھوڑی سی روٹی کی وجہ سے ہے۔ اور تم انسان اتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نعمتیں استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، پوری دنیا استعمال کر رہے ہو، اور پھر جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر ویسے ذللناہا نہیں ہیں، تم ویسے جو ہے جھکے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ انسان جو ہے شکر کرے، پر کچھ ایسے لوگ ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کہ انہوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ الہ، یعنی کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کے علاوہ انہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے دوسروں کو الہ بنا لے رہے، دوسروں کو جو ہے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رہے، دوسروں کو دعا سننے والا بنا رہے، دوسروں کو جو ہے مشکلات کو دور کرنے والا سمجھ رہے، دوسروں کو بیماری دور کرنے والا سمجھ رہے، دوسروں کو جو ہے جادو ہو گیا تو اس میں جو ہے شفا دینے والا سمجھ رہے، اولاد دینے والا سمجھ رہے، اور پھر جو ہے گھر میں بے برکتی ہے یا لڑائی ہے تو کسی اور کے در پر جا کر جو ہے اس کا حل تلاش کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اپنا الہ بنا لے رہا، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ جو ہے وہاں سے مدد کیے جائیں گے، وہاں سے ان کو مدد آئے گی اور ان کے تمام پریشانیاں دور کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے توحید کی طرف دعوت دے رہے اور شرک کی نفی اللہ تعالیٰ یہاں پر کرا رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں دینے والا، تمام خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کو الہ نہیں بنانا ہے۔ تو ہم جو ہے فوری کا فوری ابھی اسی وقت جو ہے توبہ کر لے کہ جو بھی قسم کا بڑا یا چھوٹا شرک میں اگر ہم مبتلا ہیں تو اس سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی؟ کوئی اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے محتاج اور بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، انہوں بھی فقیر ہے، ہم بھی فقیر ہے، تو فقیر فقیر کے پاس کیوں جائے؟ فقیر امیر کے پاس جائے نا، فقیر غنی کے پاس جائے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مدد کرنے والا ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم بار بار دعا کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، تجھی تیری عبادت کرتے ہیں۔ پر جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم جو ہے دوسروں سے جو ہے امیدیں اور مدد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اکثر لوگ کیا ہے یہ دلیل دیتے کہ بھائی نہیں، انہوں جو ہے نیک بندے ہیں، انہوں مقرب بندے ہیں، انہوں اللہ تعالیٰ کے کلوز ہے، انہوں ولی اللہ ہے، تو ان کو ہم صرف ذریعہ بنا رہے۔ دیکھیے مشرکین مکہ بھی تو یہی کرتے تھے نا، کہ اپنے جو لات اور عزا ہے ان کو جو ہے صرف ذریعہ ہے بول کے بولتے تھے، اور بولتے تھے کہ انہوں جو ہے نیک لوگ تھے پہلے کے، ان کے جو بھی بت تھے نیک لوگ تھے، ہم تو ان کو جو ہے صرف ذریعہ بنا رہے۔ یہ تمام چیزیں ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ تو قرآن دیکھیے کہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ میں جب ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں بول کے جب ہم اقرار کر رہے، تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم کبھی بھی یہ نہیں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ساتھ میں جو ہے نبیوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ساتھ میں اولیاء اکرام سے بھی مدد مانگتے ہیں، ساتھ میں بزرگان دین سے بھی مدد مانگتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ فلاں پیر اور مرشد سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طریقے کا کوئی سورہ فاتحہ سکھایا ہے؟ کیا ہم کو ایسی جو ہے تربیت دی ہے؟ کیا ہم کو ایسی جو ہے ہدایت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ ہم کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، قرآن میں ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے
صرف اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو ہم کو اس کے اوپر جو ہے پریکٹیکلی صرف زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، کہ نہیں وہ استطاعت رکھتے. کون استطاعت؟ کہ وہ جو معبود ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں. کن کی؟ جو عابد ہے اس کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. انفیکٹ یہ جو عابد ہے یہ ایک جو ہے گویا کے ایسا لشکر بنے ہوئے ہیں جو ہمیشہ معبودوں کی حفاظت کے لیے یا پھر ان کی جو ہے یعنی کہ مدد کرنے کے لیے خادم بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ حال یہ ہے کہ وہ جو معبود ہے وہ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات، الٹا جو ہے انہی کو جو ہے اس کی مدد کرنا پڑے گا. انہی کو جو ہے وہاں کی صاف صفائی، جھاڑو جھٹکا، دھول جو ہے وہ کرے. اب دیکھیے مورتیوں کے اوپر جو ہے کچھ بھی گندگی گر جائے، کچھ بھی گندگی بیٹھ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتے. کوئی پھر محتاج ہے انہوں، پھر ایک گروپ لشکر جو ہے ان کا لگا ہوا رہتا. یعنی کہ وہاں جو رہتے نا جیسا مجاور ہے یا پھر وہ پنڈت ہے جو بھی اس کی خدمت گار جو ہے نا وہاں پر لگے ہوئے ہیں، ان کی صاف صفائی سب چیزیں دور کرنے کے لیے جو ہے لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ بلکہ ان کو ہی اس کی جو ہے حفاظت کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. وہ کیا مدد کریں گے؟ بلکہ لوگوں کو ہی، عابد کو ہی جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے لگنا ہے. فلا يحزنك قولهم، پس نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات. تو اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. بات قرآن جو ہے سورہ یاسین شروع ہوئی تھی تسلی کے ساتھ، اب پھر سورہ یاسین اینڈ ہو رہی تسلی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں جو ہے غمگین نہ کرے، کیونکہ دیکھیں کہ جو دین کا کام کرنے والا رہتا ہے اس کو جو ہے لوگ بہت بری بری باتیں کہیں گے، اس کو جو ہے تانے دیں گے، ٹونٹ دیں گے، بری باتیں بولیں گے، اس کی کام کو روکنے کی کوشش کریں گے. پر جو داعی دین ہے اس کو جو ہے لوگوں کی باتوں کو جو ہے اپنے دل پر نہیں لینا ہے، اب اس سے متاثر نہیں ہونے کا ہے، غم میں نہیں پڑنا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، غم سے انسان کے کام پر اثر ہوتا ہے. اگر انسان جو ہے چیزوں کو جو ہے دل پر لینا شروع کر دے اور غم میں مبتلا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ جذبے سے، وہ جوش سے جو ہے کام نہیں کرتا. بعض وقت ہوتا نا کہ جب ہم دین کا کوئی کام کرتے رہتے، کسی کے ایک بات، کسی کا ایک سینٹنس جو ہے ہم کو بالکل جو ہے ایک دم نڈھال بنا دیتا، بالکل جو ہے ہمارا جوش جو ہے پورے کا پورا ختم ہو جاتا. خاص طور پہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ مخالفت جو ہے بعض وقت گھر والوں کی طرف سے بھی آتی ہے، ٹونٹ آتے ہیں، طنزیہ باتیں ان کی طرف سے آتی ہے، کوئی ایسی باتیں تو ایک دم سے جو ہے دل ایسا چاہتا کہ بس بھائی صحیح میں جو ہے اب دل جو ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے کو ان کی باتیں غمگین نہیں کرنا ہے، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے جاننے والا ہے. دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا کام کے علاوہ جیسا دین کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو اس میں جو ہے میں ایک بات آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہوں گی کہ بعض وقت جو ہے گھر سے مخالفت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا کر رہے، گھر کی ذمہ داری امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو ہے بیوی شوہر کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، گھر کے کام کر لو، یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہارے کو کرنے کا ہے. تو ہم کو جو ہے اس طریقے کی جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے جب انسان آگے آگے جو ہے جب بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے روکا جا سکتا ہے. پر وہاں پر انسان کو جو ہے صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور اپنی طرف سے جو ہے شکایت نہیں دینے کی جو ہے کوشش کرنے کا ہے، پر دین سے ہٹنا نہیں ہے. دیکھیے کیونکہ جو دین سے جو ہے پھرتا ہے، چاہے کوئی ریزن سے پھرو، پر وہ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں پر ہماری ثابت قدمی ایکچولی ہمارے لیے جو ہے وہ تمام باتیں ایکچولی آزمائش ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا انہوں کتنے مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، ان کو کتنی محبت ہے دین سے، ان کو کتنی محبت ہے قرآن سے. کیا کسی کے ایک بات بولنے سے جو ہے تمام چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جائے گا یا پھر مضبوطی سے جمع رہے گا؟ تو وہ تو پیریڈ آزمائش کا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے سب چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جانا. اچھا ان لوگ ایسے باتیں بول رہے ہیں نا، جان دو، چھوڑو، اب چھوڑ ہی دیتی ہوں میں، اب جان دو، اب کرتی چ نہیں بول کے جو ہے چھوڑ چھاڑ کے جو ہے ناراض ہو کے غصے میں جو ہے بیٹھ جاتے. تو وہ غصے میں اور ناراض ہو کے بیٹھنے سے وہ سامنے والا جو روکنے والا ہے اس کو تو گناہ ہے ہی ہے، اس کو تو پوچھ ہے ہی ہے، پر ہمارا بھی تو بڑا نقصان ہے نا آخرت کا. تو کیا وہ ناراضگی کا کیا فائدہ جس میں ہماری آخرت کا نقصان ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، میاں سے چھوٹے موٹے باتوں پر، گھر والوں سے چھوٹے موٹے باتوں پر ناراضگی ہے دنیا کے معاملے میں، وہ الگ چیز ہے.
اور دین کے معاملے میں ناراض ہو کے، دین سے دور ہو کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ استقامت سے جم کر رہنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 77 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرا کہ کیا بھلا نہیں دیکھتا۔ تو اب دیکھیے کہ بار بار یہ جو ہے نا اولم یرا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے پر جو ہے ابھار رہے، جھنجھوڑ رہے، بار بار جو ہے غور اور فکر کرنے کی دعوت دے رہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا نہیں دیکھتا انسان انا خلق نہ ہو، کہ بے شک ہم نے اس کو کیسا جو ہے پیدا کیا ہے، کس سے؟ من نطفہ، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے انسان اپنی اصلیت پر غور کرے کہ ایک نطفے سے وہ پیدا ہو کر جو ہے آیا ہے، کتنا وہ کمزور تھا، اپنے آپ کو ڈیولپ بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے آپ کو جو ہے بنا بھی نہیں سکتا انسان، اور پھر جو ہے ایک حقیر پانی سے وہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہے انسان کی اصلیت، اور حال یہ ہے کہ جب جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، کہ پھر وہ جو ہے بڑا جو ہے جھگڑالو بن گیا، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے بڑی بڑی باتیں کرنے والا بن گیا۔ اب دیکھیں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں جو آیت نمبر 77 میں یہاں پر ذکر ہے، وہ پریویسلی جو ہے ہم نے پڑھا تھا، رائٹ؟ کہاں پر پڑھا تھا کہ انسان کیا کہتا ہے آیت نمبر 47 میں کہ انطعمو من لو یشاء اللہ اطعما، کہ ہم گائے کو کھلائیں ان کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو دیکھیے کہ کیسی باتیں انہیں اپنی زبان سے نکال رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو حقیر پانی سے پیدا کرتے، بڑا کرتے، تو پھر وہ حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر جو ہے شرک گھڑنے لگتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی سانجا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کوئی شریک ہے، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں اتارا، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کو نہیں نازل فرمایا، وہ یہ کہنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا یہ حال ہے اس کا کہ اتنا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ اور حال اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں جو ہے تمثیلیں گھڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مثال، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بناتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا پیدا کیا، اپنی پیدائش کو، اپنی اوریجنالٹی کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اپنی اوریجن کو وہ جو ہے بھول جاتا ہے، اور اللہ کے بارے میں جو ہے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، جبکہ وہ جو ہے بوسیدہ، گل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، بالکل ملیا میٹ مٹ جائے گی، زمین میں ختم ہو جائے گی، گم ہو جائے گی، تو کون ہے جو مجھے جو ہے پھر سے دوبارہ زندہ کرے گا، کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے کہ جواب تو ان کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یحیی الذین انشأها اول مرہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے ان کو کہ زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے ان کو پیدا کیا ہے پہلی بار، یعنی کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ انفیکٹ اللہ تعالیٰ تو تمہاری انگلیوں کی پور کو تو جو ہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے بتاتے نا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کیسا پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ تو پیدا تو پورے جسم کو تو چھوڑو، ایون جو فنگر پرنٹ ہے، انسان کی جو فنگر پرنٹ ہوتی ہے اس کو بھی دوبارہ واپس سیم جو ہے پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ساتھ اپنی تخلیق کے یا پیدائش کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں جو ہے خوب جاننے والا ہے، خوب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں علم رکھتا، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس نے بنائی تمہارے لیے، یعنی کہ اب دیکھو کہ تمہارے کو یہ امپاسبل دکھ رہا ہے، اب اس پہ غور کرو، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے جو ہے بنائی، کیا سرسب درخت سے جو ہے آگ پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ شجرہ، صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر شجرہ کہتے کہ درخت سے جو ہے اللہ تعالیٰ آگ کا انتظام کرے تو ہم سوچتے کہ ہاں صحیح بھائی، کیا بڑی بات ہے، لکڑی جو ہے، لکڑی سے جو ہے آگ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ گرین جو پتے ہوتے ہیں، گرین جو درخت ہوتا ہے، گرین جو پلانٹ ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آگ پیدا کرے۔ اب اس کے بارے میں جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ سب سے جو ہے پرانا اینشن جو ہے طریقہ ہے آگ پیدا کرنے کا، کہ جو ہے دو قسم کے جو ہے درخت ہوتے تھے، مرح اور افار، بلکہ جو ہے دو درخت ہوتے تھے جو گرین درخت تھے، اور اس کو جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر رگڑنے سے جو ہے آگ نکلتی تھی۔ تو یہ سب سے اینشنٹ جو ہے طریقہ ہے آگ بنانے کا۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو گرین سرسبز درخت ہے، اسے تم سمجھ سکتے کہ آگ نکلیں گی، کیونکہ کیا ہوتا ہے گرین جو ہوتا ہے درخت ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے، گیلی لکڑی ہوتی ہے اس کی، آگ جو ہے یعنی کہ اس سے آگ نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ برے اس پر بھی قادر ہے۔ اور پھر اب آج جو ہے سائنسی اعتبار سے جو ہے اس کے اوپر اور ریسرچ کی گئی، تو اس میں جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گرین سرسبز درخت کا جو ذکر کرے، اس سے آگ کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بتائے تو وہ یہ ہے کہ جو گرین درخت ہوتا ہے، جو سورس آف انرجی ہمارے ورلڈ یعنی کہ ارتھ کے لیے، ٹھیک ہے، ارتھ کے لیے جو مین سورس آف انرجی ہے وہ سن ہے، رائٹ؟ تو سن سے جو انرجی جو نکلتی ہے وہ گرین پلانٹس کے اندر جو ہے ایبزارب ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو پلانٹس کے اندر جو کلوروفل رکھے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو گرین کلر کا جو ہے ریزن رہتا ہے، اور انرجی کو ایبزارب کرنے کے جو ہے وہ ریزن بنتی ہے، تو پوری جو انرجی اس کے اندر جو ہے سٹور ہوتی ہے، آکسیجن اس کے اندر جو ہے سٹور ہوتا ہے، تو یہ تمام جو انرجی اس کے اندر جو سٹور ہوتی ہے، تو جب جو وہ جو درخت ہے جب وہ سوکھ جاتا ہے یا پھر جو ہے زمین میں جو ہے چلے جاتا ہے، تو زمین کے کچھ پریشر سے اور وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ ایسے چیز میں کنورٹ ہوتا ہے جو فلیمیبل ہوتی ہے، یا پھر جو آگ لگنے کا جو ہے ذریعہ بنتی ہے، جیسا جو ہے لکڑی کول کے شکل میں جو ہے تبدیل ہوتی ہے، یا پیٹرول کے شکل میں جو تبدیل ہوتی ہے، تو یہ تمام جو ہے آگ کا جو ہے ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سرسب درخت سے جو ہے آگ نکالتا ہے، اور تم جو ہے اس سے اپنے لیے جو ہے آگ کو جلاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا بھلا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، بقادرن قدرت رکھنے والا ہے، اس بات پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ اس بات پر کہ وہ پھر سے جو ہے سیم اسی طریقے سے جو ہے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے وہ تم جیسے لوگوں کو پھر سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا چیز اس کو جو ہے روکے گی، یعنی کہ کیا چیز جو ہے اس کو مانے کرے گی؟ اب اس کے بارے میں جو ہے سورہ غافر میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سملر آیت سورہ غافر میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں کہ جو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت انسان کے۔ دیکھیے سوچئے کہ زمین، اتنی بڑی زمین، حد نگاہ تک جہاں پر جا رہی زمین ہماری جو ہے ختم نہیں ہو رہی، اور وہ زمین کے پوری چیزیں، یعنی کہ وہ زمین کا جو ہے سینڈ اور سوائل اور وہ اس کی جو ہے ٹیکسچر اور اس کی صفات اور اس کو جو ہے اس قابل بنانا کہ وہ جو ہے گرو کر سکے ویجیٹیشن کو، یہ تمام چیزیں، اور آسمان، ساتوں آسمان اور اس کے پلانٹس اور اس کے گیلیکسیز اور اس کا ملکی وے اور اس کے اندر کیا ستارے اور سیارے، یہ تمام زمین اور آسمان کتنا، یعنی کہ کمپیئر کرو انسان کو، ایک انسان کو، تو وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وہ زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے لیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں بھی مشکل نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ تمہاری پیدائش سے وہ زیادہ مشکل ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ جب آپ تم کو پہلے پیدا کر چکے ہیں تو پھر تمہارے کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کریں گے؟ دیکھیے یہ آیتیں جتنی بھی آ رہی، یہ بار بار جو ہے عقید آخرت کی طرف جو ہے توجہ دلا رہی ہمارے کو، بار بار ریمائنڈر ہمارے کو دے رہی کہ تم کو اٹھنا ہے کیسا بھی، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ تمہارے کو پھر جو ہے ریزریکٹ نہیں کیا جائے گا، تو تم کو کیسا بھی جو ہے ریزریکٹ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں، اس کا پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شک آسان ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے اور زبردست جاننے والا ہے کہ کون سی چیز کو کیسا پیدا کرنا ہے اور وہ کیسی تھی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ بے شک اس کا حکم جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کیا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ کن، بس کن کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہو جاؤ بول رہا ہے، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کن بھی کیسا اللہ تعالیٰ کا، کلمحم بالبصر کے جیسا ہے، یعنی کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر جو ہے وقت نہیں لگے گا، اور وہ تمام کے تمام جو ہے چیز جو ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیے وہ عمل میں آ جائے گی، وہ جو ہے وجود میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صرف قیامت کے دن حکم دیں گے کہ اٹھو، تو تمام کے تمام جو ہے اپنی خبروں سے، اپنے اجداسوں سے جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بڑھنے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری آیت میں، آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي،
بس پاک ہے اللہ تعالیٰ. اب تم چاہے مانو نہیں مانو، تم پاکی بیان کرو نہیں بیان کرو، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے تمام عیب سے، تمام نقص سے، تمام کمیوں سے، تمام جو ہے شرک سے جو لوگ جو ہے دنیا میں کیا کر رہے ہیں، یا ویسی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرے. اللہ تو پاک ہے وہ تمام چیزوں سے. بیدہ الملکوت، اور اللہ تعالیٰ بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزوں کی اس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے. یعنی کہ وہ بادشاہ ہے، وہ تمہارا اونر ہے، وہ تمہارا مالک ہے. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یعنی کہ قبض قدرت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز، وإلیہ ترجعون. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم سب کو پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. یعنی کہ واپس ہی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، واپس ہی جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور تمام اعمال کا حساب دینے کا ہے. ہر نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، ہر برائی کی سزا دی جائے گی. تو یہ حقیقت کو تم کو نہیں بھولنا ہے، اس کو بھول کر جو ہے زندگی نہیں گزارنا ہے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے سورہ یاسین کا ریمائنڈر ہے. اور پھر جو ہے یہ ہماری جو ہے بہت ہی پیاری خوبصورت صورت ہے. اور پھر اس میں جو ہے یعنی کہ عام طور پہ سورہ یاسین کے بارے میں جو ہے بہت ساری فضیلتیں جو ہے یاسین کی طرف منسوب ہے، اور بہت ساری جو ہے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ اتنا پیارا کنٹینٹ ہے، اتنا پیارے ریمائنڈرز ہے اس کے اندر. ایک تو جو ہے جو مومن شخص کا جو واقعہ ہم لوگوں نے دیکھا نا، کہ کیا پیار سے انہوں جو ہے اپنی قوم کو سمجھا رہے، اور کتنی محبت اپنی قوم سے رکھ رہے، اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی فکر کر رہے. تو یہ جو ہے کتنا وہ یعنی کہ اس میں کتنا بڑا ریمائنڈر ہے. پھر جنت کا ذکر، پھر جہنم کا ذکر، پھر سور پھونکا جائے گا، تمام اجداد سے جو ہے نکل آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بار بار غور کرنے کا حکم دے رہے. کیا نہیں دیکھے اس کو، کیا نہیں دیکھے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرایا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کی پہچان اور معرفت جو ہے کرائی جا رہی. توحید ہے اس کے اندر، یعنی کہ پورے عقید ثلاثہ، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید ثلاثہ. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کی اور رسالت کی جو ہے دلیلیں دی جا رہی ہے. کتنی پیاری جو ہے یہ صورت ہے. اچھا، اب اس کا جو ہے ایک آخری پارٹ ہمارا جو ہے رہ گیا، وہ ہے فضیلت کے بارے میں. اب فضیلت کا پارٹ اسی لیے میں جو ہے اس کو آخری میں رکھی تھی، کیونکہ اس میں جو ہے بہت ساری وضاحتیں جو کرنی ضروری تھی. اور پھر سورے کے شروع میں ہی جو ہے وہ باتیں بتا دیے جائیں، تو پھر وہ سورے کے جو ہے یعنی کہ سمجھنے پر ہو سکتا اثر ہو. تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بعد میں ہی رکھیں. تو فضیلت اب اس کی دیکھیے، جیسا میں نے ابھی بتایا نا کہ اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں جو ہے فضیلت کے جو ہے عام طور پہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے بچپن سے جو ہے، آپ لوگ بھی اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہوں گے، ہم بھی اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے کہ بھائی سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے. صبح کے ٹائم پر جو ہے پڑھا جاتا، کچھ لوگ جو ہے رات میں جو ہے سونے سے پہلے مغرب کے بعد جو ہے پڑھتے ہیں. اور پھر جو ہے یعنی کہ مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا پھر جو ہے تمام کاموں کی آسانی کا جو ہے اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں. تو بہرحال اس کے بارے میں جو ہے ٹھیک ہے قرآن کا دل ہے، ٹھیک ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. تو یہ تمام جو ہے حدیثیں عام طور پہ مشہور ہے، پر ایک آپ کو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا جھٹکا آپ لوگوں کو لگے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین سے متعلق جتنی بھی روایتیں عام طور پہ مشہور ہے، وہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہے، اور ان لوگوں کی سند جو ہے کمزور ہے. سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں کوئی بھی ایک بھی اوتھینٹک روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں جو عام طور پہ بہت مشہور روایتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گی، اور پھر اس کی جو ہے وضاحت میں کروں گی. پھر اس کے بعد ان کنکلوژن ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. کہ سورہ یاسین کی جو سب سے مشہور، جو بچپن سے ہم لوگوں نے سنا ہے، بہت مشہور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو قلب القرآن کہا جاتا ہے. جس کی حدیث میں جس کو حدیث نہیں بولوں گی میں، جو روایت اس کے بارے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. تو جو بھی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے. یعنی کہ کوئی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کو جو ہے 10 قرآن پڑھنے کا جو ہے اجر، 10 بار قرآن پڑھنے کا جو ہے اجر ملتا ہے. تو یہ ایکچولی ترمیزی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، 280 2887 اس کا نمبر ہے. اوکے،
اور جو ہے مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 2147 اس کا نمبر ہے، پر یہ حدیث جو ہے اصول حدیث پر کمزور ہے، یعنی کہ جو اس کی چین ہے وہ ضعیف جو ہے کنسیڈر کی جاتی ہے، اصول حدیث پر یہ پوری نہیں اترتی، اور یہ حدیث جو ہے کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ایک حدیث بہت زیادہ سورہ یاسین کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اخلاص کے ساتھ، سچی نیت سے، اچھے دل کے ساتھ جو ہے سورہ یاسین کو پڑھ لے تو اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے تمام گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہے، اور اس کے مزید آگے حدیث کنٹینیو ہوتی ہے اور آتا ہے کہ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ تم جو ہے سورہ یاسین جو ہے اپنے مرنے والوں پر پڑھو۔ یہ تو حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، اور عام طور پہ یہ عمل جو ہے بہت زیادہ کامنلی جو ہے ہمارے سوسائٹی میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اب اس کے بارے میں جو ہے بتایا جاتا نا کہ بھائی اس کے اندر، کیونکہ اب دیکھیے جیسا میں بولی نا کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے، تو اس کے بہت سارے میجورٹی جو ہے اکثریت علماء اکرام کی، بہت سارے جو ہے محدثین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے مرض الموت یا آخری ٹائم پر سکرات الموت کے عالم میں جب رہتا ہے تو جب پڑھنا چاہیے۔ انفیکٹ اس کے بارے میں ایک جو یعنی کہ تھوڑی سی تعجب کی بات ہے کہ ایون ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے بتاتے ہیں، ان کا بھی فتویٰ ہے کہ یہ سکرات الموت کے ٹائم پہ پڑھا جائے، اور اس کا وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ عقید آخرت اور عقید ثلاثہ، جیسا میں بتائی نا کہ عقید ثلاثہ اس کے اندر ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا ریمائنڈر ہے، ایمانیات اس کے اندر زبردست ہے، آخرت کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا، جنت اور جہنم کا بیان ہے، مقصد زندگی کی طرف بار بار جو ہے غور کرنے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اس کے اندر بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ریزن ہے جس میں جو ہے یہ سالوں سے یہ چلے آ رہی ہے روایت کہ یہ مرض الموت مرنے والوں کے پاس جو ہے پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ پر جو ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو امام بیہقی کی جو روایت ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی امام بیہقی کی روایت ہے، اس کا جو نمبر ہے حدیث کا نمبر 2458 ہے، اور مشکات میں 2178 کے جو ہے نمبر پر یہ موجود ہے، پر یہ بھی جو ہے اصول حدیث پر ضعیف ہے، اور انفیکٹ پہلے کی حدیث سے زیادہ درجے اولا ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی کا نام ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایک راوی کا جو ہے نام ہی موجود نہیں ہے، تو یہ بدرجہ اولا زیادہ جو ہے ضعیف ہے۔ اور پھر جو ہے یہ بھی پر ہمارے سوسائٹی میں بہت مشہور ہے، پر یہ صحیح حدیث میں نہیں ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اور ایک تیسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ جو دن کے آغاز میں، جس کی وجہ سے ایکچولی ہم لوگوں نے جو ہے بچپن سے اس کو تھاما تھا، وہ یہ حدیث کی بنا پر جو میں بھی جو ہے بچپن سے سنتی آئی کہ جو دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام دن کے حاجات پوری کر دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن دارمی میں 3461 جو ہے حدیث نمبر ہے، اور مشکات میں 2177 پر جو ہے یہ موجود ہے، پر یہ روایت مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت مرسل ہے، جس کے اندر جو ہے مرسل کا مطلب یہ ہے کہ تابعین، جیسا ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں، اس کے بعد کا جنریشن کو تابعین کہتے ہیں، تو تابعین ایک جو ہے تابعی ہے، ان کا نام انہوں جو ہے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے، تو یہ جو ہے منقطع روایت ہے، یہ مرسل ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ یہ بھی روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اس طریقے کا جو ہے یعنی کہ صحیح حدیث سے جو ہے یہ بھی فضیلت ثابت نہیں ہے کہ دن کے آغاز میں پڑھنے کی وجہ سے جو ہے دن کے تمام جو ہے حاجات پورے کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت ہے جس کے بارے میں جو ہے اب یہاں پر تھوڑا سا ٹوسٹ ہے، تھوڑا سا چینج ہے، اور چینج یہ ہے کہ یہ حدیث کے جو اصول حدیث ہے اس کے اوپر صحیح ہے، پر اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ موقوفاً ہے۔ موقوفاً کا مطلب کیا ہے کہ صحابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ حدیث نہیں بولے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں خود بولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص صبح کے ٹائم پہ سورہ یاسین پڑھ لے اسے شام تک ہر کام میں آسانی ہوگی، اور جو رات کے ٹائم پہ یہ پڑھ لے اس کو صبح تک آسانی ہوگی۔ پر یہ جو روایت ہے اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں خود سے یہ بات بولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے، علماء اکرام جو ہے کچھ اس کو صحیح کنسیڈر کرے، اور کچھ علماء اکرام یہ بتاتے ہیں کہ نبی جو ہے نبی سے اگر روایت منسوب کرے کہ کیونکہ یہ غیب کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ غیب کی خبر ہمیشہ کیا ہے، اوتھینٹک جو ہے
اتھارٹی کی طرف سے آنا پڑتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بولے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بولے، تو پھر یہ کیا ہے، ایک اوتھینٹک جو ہے اتھارٹی سے آئی جیسا ہو رہا۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کیسا بول سکتے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے شام تک جو ہے کاموں میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ غیب کی چیز ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جو ہے نام سے آئے گی تو اس کو جو ہے اوتھینٹک مانا جائے گا۔ اور جو ہے کچھ علماء اکرام یہ بولتے کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بات بتائے ہوئے ہے تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بولے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایسی جو ہے بات آتی ہے۔ تو اس کو ایسی روایتوں کو ایکچولی موقوفاً کہتے ہیں، جس میں ڈائریکٹ صحابی کا قول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو موقوفاً یہ جو ہے روایت ہے۔ تو بہرحال اب ان کنکلوژن جو ہے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی نا کہ جیسا سورہ یاسین کے بارے میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ 40 بار پڑھ لینے سے ایسا ہو جاتا، مشکلات آسان ہو جاتے، اور پھر جو ہے اتنے بار پڑھنے سے ایسا ہوتا، اتنے بار پڑھنے سے ویسا ہوتا، کوئی 40 بار پڑھنے کو کہتے، کوئی 80 بار پڑھنے کو کہتے، کوئی جو ہے خاص نماز میں خاص طریقے سے پڑھنے کو کہتے، خاص راتوں میں جو ہے کوئی جو ہے پڑھنے کو بولتے ہیں۔ تو یہ تو تمام جو روایتیں ہیں، اور پھر سورہ یاسین کی جو ہے نا کچھ 7 مبینوں والی جو ہے یاسین بھی بول کے کچھ ملتی شاید، تو اس کے بعد کچھ اس کے ہر ایک مبین کے بعد اس کی کچھ فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام جو روایتیں ہیں یہ من گھڑت روایتیں ہیں، جس کے اندر یہ بتایا جاتا نا کہ یہ اتنے بار پڑھ لینا، وہ اتنے بار پڑھ لینا، یہ تو 100% پورے کا پورا جو ہے یعنی کہ ضعیف بھی نہیں بلکہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ ہوتی ہیں، جس کے بارے میں کہیں سے بھی جو ہے نہ صحابی سے، نہ تابعین سے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہی نہیں رہتا، بلکہ بعد کے لوگ کچھ بھی اپنی مرضی سے جو ہے بنا لیتے اس کو، ٹھیک ہے، 7 بار پڑھ لینے سے جو ہے تمام پریشانیاں دور ہو جاتے۔ تو یہ تمام جو ہے کیا ہے، اپنی طرف سے من گھڑت ہوتی ہے۔ البتہ بات جہاں تک حدیث کی ہے، ٹھیک ہے، اب جیسا ضعیف حدیثیں ہم لوگ دیکھیں نا، تو ہم لوگ جو ہے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمارے تمام جو اعمال ہے وہ صحیح حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان سوچتا ارے بھائی کوئی کون تو بھی بول رہے، اب آپ لوگ سنے ہوئے ہوں گے آلریڈی یہ حدیثوں کی فضیلتیں، اب انہوں بول رہے ضعیف بول رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے صحیح بول رہا، اب ہم کس کے اوپر عمل کریں گے بھائی، ہم کیسا کس کو فالو کرنا، اب ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس کے بارے میں جو ہے ایک جو ہے کنکلوڈنگ جو ہے میسج آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ ہمارا ہر عمل جو ہے سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے بلائنڈلی کسی کو بھی فالو کر کے، کوئی بھی مفسر رہو، کوئی بھی محدث رہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم رہو، بلائنڈلی اس کو فالو کر کر جو ہے بدعتوں میں ہم کو نہیں پڑنے کا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو بہتر ہے کہ رک جائیں اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اختلاف ہے نا، تو ہمارا احتیاط کا تقاضا کیا ہے، رک جائیں۔ اب رک کر کیا ہے، میں البتہ یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے نا ریپلیس کریں اس کو کچھ اوتھینٹک اعمال سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اب جیسا ہم دیکھ لیے کہ بھائی یہ اوتھینٹک نہیں ہے، تو اس کے بدل یہ ہوتا کہ بھائی اچھا تو کیا کرنا، اب ہم اب اتنے سالوں سے جو ہے سورہ یاسین پڑھتے تھے، کیا اب ہم چھوڑ دینا اب اس کو؟ تو اس کا پہلا سجیشن میں یہ دوں گی کہ آپ اس کو اوتھینٹک اعمال سے ریپلیس کریں، جیسا فار ایگزامپل کہ بھائی سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ 3 دن میں پڑھنے کا جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 دن میں جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان چلے جاتا، برکتیں آ جاتی، اس کی زندگی میں برکت کا جو ہے وہ سبب بن جاتا، وہ الزہراوین ہے سورہ بقرہ اور آل عمران، قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے گا، انسان کو جو ہے آ کر جہنم سے بچا لے گا، دنیا اور آخرت کا دونوں فائدے ہیں، اور بے انتہا فائدے سورہ بقرہ میں ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ وقت جو ہم اب تک کچھ عمل کرتے تھے، تو وہ وقت ہم جو ہے سورہ بقرہ کے لیے لگا سکتے ہیں۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کے اوتھینٹک حدیثیں موجود ہے، یہ ہم عمل اپنی زندگی میں شامل کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی جو ہے فضیلتیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے فضیلت ہم کو ملتی ہے اوتھینٹک سورسز سے، تو بیٹر ہے فرسٹ آپشن آپ لوگوں کو میں یہ دے رہی ہوں کہ اس کو جو ہے اوتھینٹک اعمال سے ریپلیس کریے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا چیز، قرآن پورے کا پورا شفا ہے اور پورے کا پورا فضیلت والا ہے، صرف سورہ یاسین کیوں بھائی، آپ جو ہے سورہ یاسین کے بدل جو ہے سورہ فاتر پڑھیے، سورہ سبا پڑھیے، سورہ صافات پڑھیے، اور پھر جو ہے سورہ مریم پڑھیے، ٹھیک ہے۔
تو صرف سورہ یاسین تھوڑی فضیلت والا ہے یا شفا والا ہے، بلکہ تمام قرآن کلام اللہ ہے، ہر ایک آیت اللہ کی طرف سے ہے، ہر ایک آیت اللہ کا کلام ہے، اور ہر آیت میں فضیلت ہے۔ اگر آپ وہ نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ضرور بضرور جو ہے آپ کی تلاوت کی وجہ سے آپ کو جو ہے تمام فضیلتیں ملیں گے جو آپ سورہ یاسین میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر ایک لیٹر پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ قیامت کے دن جو ہے سورہ یاسین جو ہے سفارش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ اگر آلریڈی آپ لوگ جو ہے اس کی عادی ہے، سورہ یاسین روز پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا، اب اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو حفظ کرا ہوا ہے وہ بھولے جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، وہ بھول جائیں گے آپ، اور پھر آپ اس کا ڈر ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اب تو معلوم ہو گیا کہ اس کی تمام جو حدیثیں ہیں ضعیف ہے، حدیثیں اس کی کوئی فضیلت تو نہیں ہے، پر یہ کیونکہ قرآن کا ہی حصہ ہے، اس سے ہم کو محبت ہے، سالوں سے پڑھتے آ رہے، اس سے ایک الگ جو ہے انس ہے، ایک الگ محبت اٹیچمنٹ ہے، اور سورہ یاد بھی ہے، ہمارے کو زبانوں پہ چڑھاوا بھی ہے، تو اس کی تلاوت آپ جو ہے اگر کنٹینیو کرنا چاہ رہے تو کنٹینیو بھی کر سکتے، پر اس جو ہے عقیدے کے ساتھ کہ اس کے جو ہے تمام فضیلتوں کے بارے میں آپ کے سامنے جو ہے امیج کلیئر رہنا چاہیے، اور پھر آپ جو ہے کہیں بھول نہ جائے قرآن کا حصہ، کیونکہ ایک بار یاد کرنے کے بعد بھلانے کی بھی جو ہے کیا بولتے وعیدیں آتی ہیں، تو پھر آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو اگر کنٹینیو کرنا چاہ رہے تو آپ اس کی تلاوت اپنی زندگی میں جو ہے جاری رکھیے، اس سے محبت کریے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ مرتے وقت کے بارے میں جو ہے جیسا آتا ہے نا کہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جیسا کوئی جو ہے سکرات الموت میں ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے آلٹرنیٹیو آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ دوسرے سورے بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر سورہ یاسین بھی پڑھ رہے تو پھر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، آپ سورہ رحمان بھی پڑھ رہے، سورہ یاسین بھی پڑھ رہے، کچھ حصہ بقرہ کا بھی پڑھ رہے، کوئی دوسرے جو ہے تلاوت بھی آپ کر رہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ میں جو ہے سورہ یاسین بھی جو ہے وہ تمام چیزوں میں ایک ہے، تو پھر اس کے اندر بھی کوئی ممانعت یا قباحت یا رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کوشش کریں کہ جب بھی پڑھیں تو میننگ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو، یعنی کہ جو ریمائنڈر کا جو مقصد ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کہ یہ تمام جو سورے ہے یہ جو انسان مرض الموت پہ ہے یا پھر جو ہے سکرات الموت پہ ہے، تو وہ ٹائم پر جو ہے اس کو تو آیتیں عربی میں سمجھ میں نہیں آئے گی، لائیے کہ جو ہے اس نے جو ہے سیکھا تھا اپنی زندگی میں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر ریمائنڈر کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم جو ہے اگر اس کو اردو میں پڑھیں گے، ساتھ میں ساتھ تلاوت اردو بھی جو ہے ترجمے کے ساتھ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ فائدہ رہے گا۔ تو میں جو ہے ان کنکلوژن کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتا دی کہ جو اتنے بار 1000 بار 40 بار 100 بار جو ہے وہ تو تمام جو ہے بہت من گھڑت ہے، اس کو تو چھوڑ دینا ہے، اور یہ تمام روایتوں کے بارے میں بھی علم ہم کو آگے الحمدللہ کہ یہ تمام ضعیف ہے۔ ہاں البتہ قرآن کا یہ سورہ یاسین حصہ ہے، ہمارا فیوریٹ سورہ ہے، ہم اس کو ہمیشہ دل سے لگا کر رکھیں گے، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے، اور یہ کلیئر پکچر کے ساتھ کہ یہ ہم صرف جو ہے قرآن کا حصہ ہے بلکہ اس سے محبت کر رہے، اور جیسا پوری کی پوری قرآن میں شفا اور پوری کی پوری قرآن میں برکت ہے، تو ایون سورہ یاسین کے ذریعے سے بھی ہم کو برکت ملے گی، اور یہ جو ہے ہم کوشش کریں، کیونکہ اب ہم جب اتنا ڈیٹیل میں سورہ یاسین پڑھ چکے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ جو ہے اس کو ترجمے سے بھی یاد کریں، اس کا لفظی ترجمہ بھی یاد کر لیں، اس کو ترجمے سے پڑھتے رہیں، ہمیشہ جبھی بھی پڑھیں ترجمے سے، تاکہ اس کا جو مقصد ہے وہ ہم کو ہمیشہ حاصل ہو۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ کا جو ہے سورہ یاسین کا کمپلیٹ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ الحمدللہ اختتام پر پہنچتا ہے۔ کل ہم لوگوں کی انشاءاللہ سورہ صافات کا جو ہے ہم لوگ آغاز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کوشش جو ہے اس کو قبول فرما لے، چھوٹی سی کوشش جو ہم نے تیرے آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے کی ہے، تیرے آیتوں کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر غور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تیری مدد سے ہی ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہمارے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر سکے، اس کے ایک ایک آیت کو سمجھنے والا، ماننے والا، ایمان رکھنے والا اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہم سب کو جو ہے ختم ہونا ہے، یہ ہماری جو ہے زندگی ایک ایک لمحہ جو
ہماری جو ہے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلٹ کر آپ ہی کی طرف آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس دن تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہمارے خلاف سفارش نہ شکایت کرنے والا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نبی کی رسالت کو مانتے ہیں، تیرے نبی نے جو کتاب لائی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک لفظ پر جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا، ہم کو دنیا اور آخرت کی تمام شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہے، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جو بھی عالم میں اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے جو ہے سکون کا ذریعہ بن جا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے تمام پریشانیوں سے دور ہونے کا ذریعہ بن جا۔ یا الہ العالمین، جو تمام زندہ ہے ہم کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور جو اللہ تعالیٰ مرحوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برسا، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام جو ہے پریشان عذابات سے اور جو ہے مشکلات سے اللہ تعالیٰ تو دور کر دے اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانک لے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔